اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آخری مرتبہ ہم نے بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو پڑھنا کیوں ضروری ہے. آج ہم بات کریں گے کہ جو سیرہ کورس ہم نے سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ ان 12 دنوں میں مکمل کرنا ہے. تو اس میں جو سورسز جو نوٹس وغیرہ کے ہم سورسز یوز کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، اور سیرہ کی تھوڑا سیرہ اور حدیث کے درمیان ڈفرینسز اور یہ سب کچھ پڑھیں گے. تو سورس 1 لاسٹ لیکچر میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے سیرہ ابن کثیر. اب ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایز سچ ڈائریکٹ بک نہیں لکھی سیرہ کے نیم سے، لیکن انہوں نے انسائکلوپیڈیا لکھا پوری ہسٹری کا، جس کا نیم البدایہ والنہایہ ہے، کہ بگننگ اینڈ دا اینڈ. اور یہ لٹرلی بگننگ اینڈ دا اینڈ ہے کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ لیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک، یعنی کہہ لیں کہ انہوں نے کمپلیٹ کیا. پھر اس کے بعد مطلب خلفائے راشدین کا دور اور امویہ خلافت کا دور اور عباسیہ خلافت کا دور، یہ سب کچھ بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو کمپلیٹ یعنی انہوں نے جنت میں جانے والے لوگوں کے بارے میں اور جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں سب کے بارے میں لکھا ہے. قیامت کے بارے میں لکھا ہے کہ کون لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، کون لوگ دوزخ میں جائیں گے. تو یہ انہوں نے بیسک پورا انسائکلوپیڈیا لکھ دیا. تو ہم انشاءاللہ اس سے لیں گے پرائمری سورس کے طور پہ، ہم اسی بک کو اٹھائیں گے. اور ابھی ہم انشاءاللہ آگے مزید دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیوں سیرہ ابن کثیر کو البدایہ والنہایہ کو سلیکٹ کیا. دوسرا جو سورس ہم نے لیا وہ سیرہ النبویہ لیا. ٹھیک ہے، اور یہ ابراہیم العلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ حدیث کی طرح کی کتاب ہے. یعنی اس میں جس طرح احادیث لی جاتی ہے نا پوری ایک نیریشنز کے ساتھ اور بڑی اسٹرکٹ رولز کا خیال رکھتے ہوئے، ویسے یہ کتاب ہے. تو ٹریڈیشنلی سیرہ جو ہے نا یہ حدیث سے ایک سیپریٹ سائنس ہے. یعنی جس طرح حدیث کا ایک فن ہے، ٹھیک ہے، تفسیر کا ہے، اس طرح سیرہ ایک سیپریٹ سائنس ہے پوری. کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ سیرہ اور حدیث یعنی اوور لیپ کرتی ہیں، لیکن سیرہ کے جو سیٹ آف رولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں حدیث سے، کیونکہ حدیث کے جو اسکالرز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرنجنٹ اور بہت سختی ہے ان رولز میں. بیکاز حدیث سے ہم احکام لیتے ہیں تو کوئی بھی اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی جو ہے نا وہ جس کے کردار میں تھوڑا سا بھی ہمیں شک و شبہ ہو، ہم وہ حدیث اس کی اتھینٹک نہیں مانتے نا. تو اس لیے احادیث کے معاملے میں اتنی سختی ہے، جبکہ سیرہ کے حوالے سے تھوڑی سی آزادی ہے، اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے. بیکاز سیرہ میں جو ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور سٹوریز وغیرہ لینی ہوتی ہیں. تو امام احمد بن حنبل جو حدیث کے امام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں نا تو ہم تھوڑا فلیکسیبل ہوتے ہیں. تو سیرہ کے رائٹرز میں، سیرہ کی بکس میں آپ کو کچھ احادیث ایسی بھی ملیں گی کہ جو احادیث کے رائٹرز احادیث کی کتابوں میں انہیں پک یا سلیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب سیرہ ابن اسحاق جو ہے وہ انہی رولز کے حساب سے لکھی گئی، سیرہ ابن سعد بھی انہی رولز کے حساب سے لکھی گئی، اور جتنی بھی ارلی جو کہہ لیں ٹائم پیریڈ کی کتابیں ہیں وہ انہی اصولوں کے تحت نا لکھی گئیں. لیکن اس کے بعد پھر ایک چینج آیا ٹرینڈ کے اندر، کہ یہ ٹرینڈ چینج ہوا کہ سیرہ لکھتے ہوئے بھی اتنی ہی سختی کا خیال رکھا جائے، اتنی ہی پابندی سے جو ہے وہ ایک ایک چیز لی جائے جیسے حدیث لکھتے ہوئے یا حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے لی جاتی ہے. بیکاز کہ اب اسکالرز جو اسلامک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس ٹائم پہ رہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے لیے حکم ہے، یعنی احکام ہے اس میں ہمارے لیے. وہ اب صرف سٹوریز نہیں ہیں، وہ اب ہمارے لیے احکام ہیں. ٹھیک ہے، اب امام ابن حنبل کے دور میں تو خلافت آلریڈی اسٹیبلشڈ تھی. تو جب وہ جس اینگل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے تھے وہ جنرل لیسنز نکالنے کے لیے کرتے تھے.
مطلب وہ موومنٹ کی اسٹریٹجیز نکالنے کے لیے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام تو آلریڈی اسٹیبلش تھا. بٹ اس ٹائم پہ ہمیں سیرہ کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم سیرہ سے رولز نکالیں دعوت کے، اور کیسے اسلام کو دوبارہ اسٹیبلش کرنا ہے اس کی ہم اسٹریٹجیز نکالیں. تو ہم نے احکام لینے ہیں نا سیرت سے، اس لیے اب ویسے ہی سختی کے ساتھ سیرہ کی ایک ایک لائن کو ویسے ہی سارے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے لکھا جائے جیسے حدیث کو لکھا جاتا ہے. سو فقہ کی طرح ملتا جلتا یہ اب یعنی کہہ لیں کہ سائنس سیرہ کی بھی اب ہے. اور یہ جو ہے وہ ایک یعنی کہہ لیں کہ ایک جنرل ایک انفارمیشن ہے سیرہ کے حوالے سے کہ پہلے اس طرح کی سیرت کی کتابیں لکھی جاتی تھی اور اب کس طرح کی ہیں. تو دوسری بک جو ہم نے لی ہے نا صحیح السیرہ النبویہ، وہ جیسے احادیث کے رولز ہوتے ہیں نا ویسے ہی مطلب ان رولز کو فالو کرتے ہوئے یہ سیرہ کی کتاب لکھی گئی ہے. تو مطلب ان اسکالرز نے کیا کیا کہ وہ بخاری میں گئے، مسلم میں گئے، سنن ابی داؤد میں گئے اور جو ستہ کی کتابیں ہیں، اور وہاں سے جو بٹس اینڈ پیسز میں انفارمیشن تھی سیرہ کے متعلق وہ اٹھائی اور سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث پر مشتمل تھی وہ لکھ دی. تو وہ ابن اسحاق کی سیرت کی طرف جانے کے بجائے بخاری کو سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، مکرزی کی طرف جانے کے بجائے یا ابن ہشام کی طرف جانے کے بجائے صحیح مسلم کی طرف انہوں نے پریفر کیا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سعید ہوا نے بھی رحمہ اللہ اسی جو ہے وہ طریقے کے اوپر لکھی ہے کتاب الاسس فی السنہ. اور اسی طرح ابراہیم العلی کی یہ کتاب جو سیرہ نبویہ جس سے ہم نے کچھ نوٹس لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کچھ اور بھی بکس ہیں جو اسی طرح لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم نے ابن کثیر کی کتاب کو کیوں پرائمری سورس سلیکٹ کیا؟ کیونکہ ابن کثیر کی جو بک ہے وہ ان دونوں اصولوں کو مد نظر رکھ کے لکھی گئی ہے کہ جہاں پہ حدیث اویلیبل تھی حدیث لی گئی، اور جس ٹاپک پہ یا جس جگہ پہ حدیث اویلیبل نہیں تھی وہاں سے پھر تاریخ اٹھائی گئی ہے. سیرہ ابن اسحاق، ابن ہشام، اس طرح کی کتابوں کو ایز اے ریفرنس یوز کیا گیا. تو بعض جگہ پہ تو ایک لمبی چین ہمیں نریشن کی ملتی ہے اور وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے. جو سیرہ ابن کثیر ہے نا، اگر آپ ایک عام بندہ پڑھے گا تو وہ تھوڑی سی اس کے لیے کمپلیکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ ٹرانسلیشنز بھی موجود ہیں تو اب تو ایزی ہو گیا، ٹھیک ہے، پڑھنا. انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، تو اب کوئی ڈیفیکلٹی نہیں رہی، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے میں. تو باقی اس کے علاوہ اور بھی سورسز ہم نے یوز کیے ہیں اس میں. امام غزالی کی کتاب جو ہے سیرہ پہ، اس سے بھی کچھ تربیت کے لیسنز ہم نے لیے ہیں. پھر منہاج الحرکی بائے منیر الغضبان، ٹھیک ہے، ان کی کتاب سے بھی ہم نے کچھ لیسنز لیے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو ہے اسی طرح فقہ السیرہ کے نام سے ہی محمد سعید کی کتاب ہے، ان سے بھی اس کتاب سے بھی کچھ لیسنز لیے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح الغرابہ سے بھی کچھ لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت ساری کتابیں ہیں، کیونکہ جو الغرابہ کتاب ہے اس میں اسٹرینجرز کے متعلق احکامات ہیں اور اس کے حوالے سے گائیڈ لائنز ہیں. پھر الاسس فی السنہ میں، پھر الطارق الی المدینہ، ٹھیک ہے. تو بہت ساری جو کتابیں ہیں وہ ایز اے ریفرنس ہم انشاءاللہ اس میں اپنے نوٹس میں یوز کر رہے ہیں. اور باقی اس میں عربک ٹرمینالوجیز کچھ آئیں گی لائک صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سلامتی ہو، اور رسول اللہ کا ورڈ آئے گا یا جاہلیہ کا، یہ ویسے ہی انگلش میں مطلب ہیں عربی کے الفاظ لیکن ویسے ہی انگلش میں نوٹس میں آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے. تو لاسٹ چیز یہ کہ حدیث اور سیرہ کے اسکالرس کے درمیان ڈفرینس یہ ہے کہ حدیث اسکالر کا ہم نے کہا کہ وہ تھوڑا زیادہ اسٹرینجنٹ اور اسٹرکٹ ہیں، اور اسکالرس کے جو سیرہ کے اسکالرس ہیں وہ تھوڑا لیس اسٹرینجنٹ ہیں، بیکاز تھوڑی ان کے اندر فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے بیکاز آف نریشن یا بیکاز آف اسٹوریز، ٹھیک ہے. تو ہم جو اپروچ یوز کریں گے ہم دونوں اپروچز یوز کریں گے، ٹھیک ہے. تو جہاں پہ حدیث اویلیبل ہوگی وہاں پہ حدیث، اور جہاں پہ حدیث اویلیبل نہیں ہوگی وہاں پہ تاریخ، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں ہم بیک گراؤنڈ ہسٹری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک گراؤنڈ ہسٹری سے ہم انشاءاللہ تعالی اسٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا.